یہ کہانی محی الدین نواب صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ ان کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس پر ایک جن بلے کی صورت میں عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس رات پہلی مرتبہ سمیرہ سے ملا تھا جس رات سمیرہ کی منگنی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا، جس رات سمیرہ کی منگنی تھی اسی رات سمیرہ کی بلی مر گئی تھی۔ وہ اپنی بلی سے بہت پیار کرتی تھی اور امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ اگر اسے یہ پتہ لگ جاتا کہ اس کی بلی مر گئی ہے تو وہ منگنی توڑ دیتی۔ اسی لیے گھر والوں نے اس سے یہ بات چھپائی اور اسے تسلیاں دیتے رہے کہ اس کی بلی واپس آ جائے گی۔ اسی طرح شام کو وہ ضد کرنے لگی کہ وہ چھت پر جا کر اپنی بلی کو ڈھونڈے گی۔ اس کی ماں نے بہت روکا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سمیرہ کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی بلی مر چکی ہے، مگر اس کی ضد کے آگے اس کے والدین کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اسے چھت پر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بلّا کچھ دنوں سے اس کی بلی کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ پڑوسیوں کا بلّا تھا اور سمیرہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس بلے نے اس کی بلی کو مار تو نہیں دیا۔ جب وہ چھت پر پہنچی تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت سا لڑکا کالے رنگ کے کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی لمبی لمبی سفید انگلیوں سے سمیرہ کے چہرے کو چھو کر کہا، تم میری سمی ہو؟ کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا اور سمیرہ نے آج تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئی۔ وہ سحر زدہ سی ہو کر اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ وہ جو بھی کہتا سمیرہ یوں اس کی بات مانتی جیسے اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ بہت دیر گزر گئی۔ جب سمیرہ نیچے نہیں آئی تو اس کے گھر والوں کو اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ لوگ اوپر آئے تو سمیرہ چارپائی پر لیٹی ہوئی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہونے والا منگیتر واجد اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو سمیرہ کے باپ نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ سب پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور اچھا ہی ہوا کہ وہ پیچھے ہٹے ہوئے تھے، کیونکہ سمیرہ کی ساڑی بری طرح بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مگر اس کی ماں نے اپنی نانی دادی کو سنائے ہوئے قصے کو دہراتے ہوئے بات سنبھال لی اور کہا، لگتا ہے وہ کالا بلّا ہماری بیٹی پر قابض ہو گیا ہے۔ وہ ہماری بیٹی پر قبضہ جمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ میں نہ کہتی تھی کہ اتنی رات کو بیٹی کو چھت پر نہ جانے دو۔ میری ماں اور نانی کتنے عرصے یہ قصہ سناتی رہیں، وہ کمبخت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے اور ان کا خون چوس لیتا ہے۔ سمیرہ کی ماں یہ کہانی بہت عرصے سے سنا رہی تھیں، مگر اس کے ابو کو اس قسم کی کہانیوں پر یقین نہیں تھا کہ کوئی بلّا لڑکیوں کو اتنا اسیر بنا لیتا ہے اور ان کا خون چوس کر چلا جاتا ہے۔ مگر اس وقت جس قسم کے حالات تھے، بات جیسی بھی بنائی جاتی بس اس کے بن جانے پر ہی خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ سمیرہ نے خدا خدا کر کے تو واجد کے ساتھ شادی کی حامی بھری تھی، مگر جب اس کی خالہ نے اس کا یہ حلیہ دیکھا تو وہ رشتہ توڑنا چاہتی تھیں، مگر واجد کی ضد کے آگے کچھ نہ کر سکیں، اور ویسے بھی پیسے تو ہر عیب ڈھک لیتے ہیں۔ وہ ایک دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس رات منگنی نہیں ہو سکی کیونکہ سمیرہ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے لیے منگنی کو ٹال دیا گیا، مگر واجد روزانہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمیرہ منگنی توڑ دے۔ وہیں سمیرہ دن بدن بدلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے بالکل بھی باہر نہیں نکلتی تھی اور کھانے کے لیے جو بھی چاہیے ہوتا تھا وہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی
کہ سمیرہ پہلے بہت کم کھانا کھاتی تھی، مگر اب وہ ڈبے بھر بھر کر خشک میوہ کھا جاتی اور پھلوں کے ٹوکرے یوں ہی کھا جاتی تھی۔ اس کے ابو نے کئی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنس کر کہتی تھی، ابو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، ورنہ آپ تو پریشان رہتے تھے کہ میں کچھ نہیں کھاتی۔ اس نے باپ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن ماں کی نظروں سے نہیں بچ سکی۔ اس کا چہرہ اور اس کے انداز بتاتے تھے کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ حالانکہ وہ کمرے میں بند رہتی تھی، وہ شادی شدہ نہیں تھی، مگر وہ شادی شدہ عورتوں کی طرح پکی عورت لگنے لگی تھی۔ ایک روز واجد سمیرہ کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے اندر سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اسے بہت شدید غصہ آیا کہ اس وقت سمیرہ سے ملنے کون آیا ہے۔ اس نے گھر کے پچھلے حصے سے سمیرہ کے کمرے کی کھڑکی کے اندر سے جھانکنے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا ایک بڑا سا کالا بلّا سمیرہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سمیرہ اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ واجد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بلے کو بھگانے کی کوشش کی تو بلّا اس پر ہی اڑانے لگا۔ واجد وہاں سے ڈر کر بھاگا اور اندر جا کر شور مچا مچا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ سمیرہ کے ابو نے غصے سے دروازہ بجا کر اسے باہر آنے کے لیے کہا تو وہ بولی وہ باہر نہیں آئے گی، وہ سو رہی ہے۔ اس بات پر اس کے ابو کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس سے زبردستی دروازہ کھلوا لیا۔ تو سمیرہ کا حلیہ دیکھ کر کوئی وہاں کھڑا نہ رہ سکا، سب لوگ وہیں سے واپس چلے گئے۔ اس کے ابو نے ایک کالے بلے کو آتش دان سے باہر چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ دن گزرتے رہے، وہ اب منگنی کی بات پر غصہ کرنے لگی تھی اور واجد اس بات سے پریشان رہتا تھا کہ اگر سمیرہ نے منگنی سے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ وہ بار بار واجد سے لڑائی کرتی تھی کہ اس کالے بلے کو ڈھونڈ کر لے آئے، جبکہ واجد کو اس بلے سے بہت خوف آتا تھا۔ ایک روز پولیس والے سمیرہ کے گھر آئے اور انہوں نے اس کے ابو کو ایک نوجوان کی تصویر دکھا کر کہا، یہ آدمی پاگل خانے سے فرار ہو کر یہاں آیا ہے اور ہم نے آپ کے گھر کے پچھلے والے حصے سے جو کھڑکی گلی میں کھلتی ہے اس کمرے میں اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ اس کے ابو کو بہت غصہ آیا اور وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ کمرہ سمیرہ کا تھا۔ اگر وہ لڑکا سچ مچ پاگل خانے سے کوئی فرار پاگل ہوتا تو سمیرہ کی زندگی خطرے میں تھی۔ سمیرہ کے ابو نے انہیں گھر کی تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ پولیس افسر نے اندر آنے کے بعد کالے بلے پر نظر پڑتے ہی کہا، جناب، اگر میں آپ کو ایک بات کہوں تو آپ یقین کریں گے؟ سمیرہ کے ابو نے کہا، میں یقین کر لوں گا۔ وہ پولیس افسر بولا کہ جس نوجوان کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں اس کے متعلق میری دادی قصے سناتی تھیں کہ وہ لڑکیوں کو اپنا اسیر بنا لیتا تھا۔ وہ اکثر لڑکیوں کی گردن پر خون چوسنے کے نشانات ہوتے تھے۔ شروع میں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اچانک لڑکیاں کمزور کیسے ہونے لگیں، کیونکہ وہ اس کمبخت سے دور نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ مگر جب ایک لڑکی کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس سے بڑی مشکل سے سچ اگلوایا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے بلے کی صورت میں آتا ہے اور یہ مجھے سمی نام سے پکارتا ہے۔ اسے بارہا پکڑنے کی کوشش جاری ہے مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا، اور جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، لیکن وہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ اور جناب، کیا آپ یقین کریں گے یہ کہ یہ 50 سال پہلے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا آج ہے۔ سمیرہ کے ابو کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ پولیس افسر کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اور یہ کہانی ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی سمیرہ کی امی انہیں سناتی تھیں۔ یہ کہانی سمیرہ کے ننیال میں بہت مشہور تھی۔ انہیں پولیس افسر کی باتیں سن کر وہ کہانی یاد آ گئی جو سمیرہ کی امی ہر دوسرے دن انہیں سناتی تھیں۔ وہ لوگ سمیرہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا
اور وہاں سمیرہ نہیں تھی۔ وہ اسے پورے گھر میں تلاش کرنے لگے۔ جب وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمیرہ کی گھر کی چھت سے برابر والے گھر کی چھت تک ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کالے کپڑوں والا پاگل سمیرہ کو گود میں اٹھا کر وہاں لے جا رہا ہے۔ سمیرہ کے ابو نے اس پاگل کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس افسر نے سمجھایا کہ اگر اس آدمی کے پیر ذرا بھی لڑکھڑائے تو سمیرہ نیچے گر جائے گی اور اس طرح وہ زخمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ابو کے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے صبر کر لیا۔ جب وہ دوسرے گھر کی چھت پر پہنچ گئی اور اس آدمی نے سمیرہ کو نیچے اتار دیا تو اس کے ابو نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ آدمی کہیں گم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک کالا بلّا آ گیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا۔ پولیس افسر نے اسے گولی مارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور پولیس افسر سمیرہ کے گھر کی چھت سے ہوتے ہوئے پڑوسیوں کی چھت پر پہنچے۔ سمیرہ کو واپس لایا گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ واجد سے لڑتے لڑتے دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے آئیں تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ان سب کے لیے قیامت بن گئی۔ اس کے والدین بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ حمل ضائع کروا دیا جائے، مگر پولیس افسر نے اس غیر انسانی عمل سے انہیں باز رکھا۔ وہ کمرے میں بند سمیرہ کو تو دنیا کی نظروں سے بچا سکتے تھے، مگر کنواری ماں کا بڑھتا ہوا پیٹ کیسے چھپاتے؟ آخر کار پولیس افسر کے کہنے پر سمیرہ کو پہاڑی علاقے پر لے جایا گیا۔ وہ پولیس افسر بزرگ تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ سمیرہ کو صرف بیٹی کہتے نہیں تھے بلکہ اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق سمیرہ پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ وہ جہاں تک چاہتی تھی اکیلے گھوم سکتی تھی۔ اس کی صحت بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ اس کے حمل کو 8 مہینے ہو گئے تھے۔ اب اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس کے دن قریب آ رہے تھے۔ ایک روز وہ اپنے کاٹیج کے قریب ٹہل رہی تھی تو اسے پاگل لڑکی بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی اسے روک رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، میرا نام سمی ہے۔ سمیرہ نے کہا، سمی تو میرا نام ہے۔ اور اس طرح ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ وہ بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو پنجے مارنے لگیں۔ دونوں ہی خود کو سمی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے سمیرہ سے دور لے جاتے ہوئے اس لڑکی سے کہا، سمی کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں خواہ مخواہ اس لڑکی سے لڑائی کر رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنا بے وفا محبوب کالی چادر میں لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ سمیرہ نے پہلے تو ناراضگی دکھائی، پھر اس نے اسے منا لیا اور کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم میری اولاد کو جنم دینے والی ہو، اور جب تم اس کو جنم دو گی میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور واپس چلی گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ جس رات اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونی تھی، اس رات پولیس افسر نے اس کے تکیے کے نیچے چاقو رکھتے ہوئے کہا کہ یہ چاقو بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سمیرہ کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے سمیرہ نے مسکراتے ہوئے ان سے وہ چاقو لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ جس وقت سمیرہ نے بچے کو جنم دیا تو وہ افسر وہاں موجود نہیں تھے، لیکن 1 گھنٹے بعد وہ وہاں لیڈی ڈاکٹر کے کال کرنے پر آئے تو لیڈی ڈاکٹر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو صرف گھبرا رہی ہوں، جبکہ نرس تو بے ہوش ہو گئی ہے۔ جس بچے کو اس لڑکی نے جنم دیا ہے وہ بچہ تو بڑا ہی عجیب خلقت ہے۔ ہم نے بچے کو دیکھا
تو ہم خود حیران رہ گئے۔ اس کا سر بلی کا تھا جبکہ دھڑ انسان کا تھا۔ پولیس افسر نے پوچھا، کیا وہ بچہ ابھی بھی زندہ ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، نہیں، وہ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی مر چکا تھا۔ اب وہ بالکل نیلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سمیرا سے پوچھا، کیا اسے اس بچے سے محبت ہے؟ تو وہ مسکرا کر بولی، ہاں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ وہ بچے کو چھونا چاہتی تھی مگر انہوں نے اسے چھونے سے منع کر دیا اور کہا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سمیرا کو پتہ لگے کہ بچہ مر چکا ہے۔ اس رات کو وہ بلا سمیرا سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ وہ بہت خوش تھی اور بچے کو گود میں لے کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنے بچے کو لو اور اسے پیار کرو، مگر اس نے اسے گردن سے پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ سمیرا نے بہت مرتبہ کہا کہ اپنے بچے کو چومنے کے لیے انسانی روپ میں آ جاؤ، مگر اس نے سمیرا کی بات نظر انداز کر دی اور اس بچے کی گردن پر اپنے دانت گڑانے لگا، یہاں تک کہ بچے کی گردن سے خون ٹپکنے لگا۔ سمیرا کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہ چاقو اٹھا کر اس بلے کے سینے میں اتار دیا اور اس پر ایک کے بعد ایک وار کرنے لگی۔ وہ اسے مارتے وقت روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ذلیل کمینے، رہے گا تو بلا ہی نا جو اپنی ہی اولاد کو کھا لیتا ہے۔ وہ اسے مارتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف پولیس افسر مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، یہ آنسو ایک ہاری ہوئی محبوبہ کے نہیں ہیں بلکہ ایک ماں کے ہیں۔ ختم شد۔